لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسا قانون بنایا جائے اور ایسا جو ہے ایک ضابطۂ حیات بنایا جائے جس کو اپنانے کی وجہ سے سارے لوگ انصاف پسند ہو جائیں، کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، کسی کو جو ہے ناحق تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں ایسا معاشرہ ہے، لیکن میرے محترم ایسا معاشرہ بنانے کے لیے اسلام پر چلنا اور اسلامی طرز اپنانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ایک واقعہ ہے، ایک یہودی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ساتھ جو ہے ایک یہودی اپنی مذہب کے ایک جوڑے کو لے جاتا ہے۔ چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینہ کے سردار تھے، مسلمانوں کے اندر بھی جو کوئی ایسا کام ہو جاتا یا کسی چیز کا فیصلہ کروانا ہوگا تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتے۔ اگر کوئی ایسے جو ہے یہودی یا کافر لوگ جو کوئی ان کے اندر بھی فیصلہ کروانا ہوگا تو اس فیصلے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لاتے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ انصاف دین آدمی ہے، یہ کسی پر ظلم نہیں ہے، یہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو وہ جوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان دونوں نے جو ہے فحاشی والا کام کیا ہے، یعنی ان دونوں نے زنا کیا ہے، تو ان کی کیا سزا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے یہودی ہو، تم نے اسلام قبول نہیں کیا، تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے مذہب کے اندر، تمہارے دین کے اندر اس چیز کی سزا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا غلط بیانی سے کام کیا اور کہنے لگے کہ ہمارے دین کے اندر اس کی سزا یہ ہے کہ ایسے مرد اور عورت کو ایک جو ہے گدھے کے اوپر سوار کیا جاتا ہے اور اس کے منہ کو کالا کیا جاتا ہے اور مار پیٹ کے ساتھ سارے شہر کے اندر چکر لگایا جاتا ہے۔ زانی اور زانیہ کی سزا یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے سنتے ہیں، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے تشریف لائی۔ وہ چونکہ یہودیوں کے اسلام آنے سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے، یہودیوں کا سارا علم رکھتے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، یہودی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تورات کے اندر تو زانی اور زانیہ کی سزا یہ ہے کہ ان کو رجم یعنی سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کر جو ہے دونوں کو جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بارے میں یہ حکم دینے لگے تو وہ اپنی بات کے اوپر پکے ہو گئے، اصرار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ بات کے اندر بھی جو حضرت سلام رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے یہ نہیں ہے، بلکہ جو بات ہم نے کہی ہے کہ اس کو زانی اور زانیہ کو ذلیل اور خوار کیا جاتا ہے اور جو ہے ان کی مال پٹائی کی جاتی ہے، اس جو ہے بات کے اندر یہ حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات کو لے کر آؤ۔ جب تورات کو لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے یہ کہا کہ تم مجھے تورات کے اندر جو زنا کرنے والے کے بارے میں حکم لکھا ہوا ہے اس حکم کو پڑھ کے سناؤ۔ اب وہ یہودی عالم بھی چونکہ یہودی تھا تو جب اس نے اس مسئلے کو پڑھنا شروع کیا تو مسئلے کو پڑھتے پڑھتے جس جگہ پر رجم کی سزا لکھی ہوئی تھی یعنی زنا کرنے والے کو پتھر مار مار کر ختم کرنے کی سزا لکھی ہوئی تھی، اس جگہ پر اس آدمی نے اپنی انگلی رکھی، اس کو نہیں پڑھا اور آگے بڑھ جانا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فوراً بول پڑے یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن یہ جو تیرے ہاتھ کے پیچھے ہے اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو واقعی ہی تورات کے اندر بھی زنا کرنے والے کی سزا پتھر مار مار کر ختم کر دینا یعنی سنسار رجم کر دینا تورات کے اندر ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق جو ہے وہ سزا سنا دی اور پھر جو ہے وہ رجم کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ سارا کا سارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک امن پسند دین ہے۔